बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सबसे पहले तो ये बात जान लें कि अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि इमरान खान की हालत इस वक्त ख़तरे से बाहर है। और उसके बाद वो तमाम लोग जो इस कातलाना हमले में मुलव्विस हैं, इस कातलाना हमले के पीछे हैं, वो भी गौर से सुन लें कि इमरान खान जैसे बेटे सदियों में पैदा होते हैं। और इमरान खान सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी उम्मत मुसलमा के लीडर हैं। और ये बात भी गौर से सुन लें कि गोलियां लगने के बावजूद इमरान खान ना घबराए ना ही डरे, बल्कि उन्होंने बाहर निकलकर मुस्कुरा कर अपने सपोर्टर्स को तसल्ली दी, उनकी हिम्मत बढ़ाई। ताज़ा तरीन इस वक्त क्या अपडेट्स हैं पाकिस्तान की, पूरे मुल्क में सड़कों पर क्या हो रहा है। बेशक टीवी चैनल्स कुछ भी ना दिखाएं, टीवी चैनल्स को सब कुछ दिखाने से मना कर दिया गया है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि पाकिस्तानी कौम सड़कों पर नहीं निकली। सड़कों पर क्या हो रहा है, पाकिस्तानी कौम कितनी बड़ी तादाद में मौजूद है, खुफिया एजेंसी इसकी रिपोर्ट्स भी लम्हा बलम्हा की तैयार कर रही हैं। और ये खुफिया एजेंसी जिसके अंदर सिविलियन भी हैं, जिसके अंदर दीगर एजेंसीज भी हैं, वो दोनों जगहों के ऊपर रावलपिंडी और इस्लामाबाद में अपनी ये खुफिया रिपोर्ट्स पहुंचा भी रही हैं। सवाल फिर वही है कि इमरान खान पर कातलाना हमला किसने कराया, इस मामले के अंदर न्यूट्रल कौन है। अब इस मामले के अंदर इमरान खान पर कातलाना हमले के बाद भी जो न्यूट्रल है वो यकीनी तौर पर पाकिस्तानी अवाम के साथ मुखलिस नहीं, क्योंकि आज हर एक आंख पाकिस्तान के अंदर बसने वाले हर उस बाशऊर शहरी की आंख इस वक्त जो है वो नम है। इमरान खान के ऊपर जिस तरह से हमला किया गया, बुज़दिलाना हमला, और आज के दिन जो लोग न्यूट्रल हैं, यकीनी तौर पर उन्हें खुद अपने गिरबान के अंदर झांक कर इस बात का सवाल करना चाहिए कि क्या वाकई वो इस सारे मामले के अंदर न्यूट्रल रह सकते हैं। और अगर वो फिर भी न्यूट्रल हैं तो फिर पाकिस्तानी कौम को समझ जाना चाहिए कि पाकिस्तान की गुज़श्ता तारीख के अंदर और 75 साला सियासी तारीख के अंदर जो माजी में हुई, जो आगे आने वाली है, उसमें उनका क्या किरदार हो सकता है। जनाब, मजम्मत किस किस ने की, सबसे पहले आपको ये बताते हैं। मौलाना फजल रहमान ने मजम्मत की, अमेरिका ने मजम्मत की, और ISPR ने मजम्मत की, नवाज लीग ने मजम्मत की, पीपल्स पार्टी ने मजम्मत की। ये तमाम तर मजम्मतें मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ कि ना सिर्फ आप ये जान सकें कि किस किस ने मजम्मत की, बल्कि एक बार फिर आपके जहन के अंदर वो तमाम तर चीज़ें भी आ जाएं कि इमरान खान पाकिस्तान के अंदर इनकलाब लाने के लिए किस किस को ललकार रहे हैं और उस पर किस किस को एतराज़ है। तफसीलात आगे जाकर भी आपके सामने रखते हैं। इस वक्त जो हमारे पास ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं वो ये हैं जनाब कि इमरान खान के ऊपर इस हमले के बाद पाकिस्तानी बड़ी तादाद के ऊपर सड़कों के ऊपर निकले। मीडिया को जो है वो कुछ भी दिखाने से मना कर दिया गया, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर अवाम छोटे छोटे क्लिप्स बनाकर डाल रहे हैं। और रात के इस पहर भी पाकिस्तानी अवाम की एक बड़ी तादाद जो है वो सड़कों के ऊपर मौजूद है। ऐसी जगहों के ऊपर भी मुजाहरे हो रहे हैं। आप जानते हैं मैं क्या बात कर रहा हूं कि जिन जगहों के ऊपर माजी में कभी पाकिस्तान की 75 साला सियासी तारीख में मुजाहरे नहीं हुए, ऐसी जगहों के ऊपर जो है वो नारे लग रहे हैं कि जिन पर पाकिस्तान की 75 साला सियासी तारीख में कभी भी इस हवाले से नारे नहीं लगे। मामला क्या है जनाब? मामला कुछ यूं है, ये बात आपके सामने बारहा हम कर चुके हैं कि इमरान खान दो बातें बार बार कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान के सियासी मुखालफिन और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों में मौजूद शरीफी सरमाकारी और माफिया इमरान खान का मजाक उड़ाता रहा। चाहे वो पाकिस्तानी अदलिया के अंदर मौजूद शरीफी सरमाकारी हो, चाहे वो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर मौजूद शरीफी सरमाकारी हो, चाहे वो पाकिस्तानी मीडिया के अंदर मौजूद शरीफी सरमाकारी हो, चाहे वो पाकिस्तानी सियासत के अंदर मौजूद शरीफी सरमाकारी हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी के अंदर मौजूद शरीफी सरमाकारी हो। दो बातें जब भी इमरान खान करते थे, एक ये कि मैं NRO नहीं दूंगा, तो वो ये कहते थे कि ये इमरान खान बात क्यों कर रहे हैं। गुज़श्ता 6 माह के बाद, 6 माह के अंदर उन तमाम लोगों को ये बात अच्छी तरह से समझ आ चुकी कि इमरान खान ये बात क्यों कर रहे थे कि वो NRO नहीं देंगे, और फिर किस तरह से पिछले 6 माह के दौरान प्रैक्टिकली NRO दिया गया वो आपके सामने है। किस तरह से शरीफ माफिया और जरदारी माफिया एक बार फिर पवित्र होकर, एक बार फिर साफ और शफाफ होकर अवाम के सामने उनको झाड़ बूझ कर इस तरह से पेश किया जा रहा है कि जैसे वो पाकिस्तान की आने वाली नस्लों के वारिस हैं और पाकिस्तान को वही मुश्किलात से निकाल सकते हैं। हालांकि गुज़श्ता 50 सालों में
1971 کے بعد بچ جانے والے باقی پاکستان سے لے کر آج تک جو پاکستان کی تاریخ ہے اس میں یہی زرداری مافیا، بھٹو مافیا، شریف مافیا، انہوں نے پاکستان پر حکومت کی اور معاملات آپ کے سامنے ہیں۔ دوسری بات جس کی طرف عمران خان بار بار اشارہ کرتے رہے وہ ہے جناب کہ بند کمروں کے اندر 4 لوگوں نے مجھے قتل کرنے کی سازش کی، اور اس حوالے سے میں اپنی ویڈیو ریکارڈ کر چکا ہوں۔ اس بات کے اوپر بھی عمران خان کا مذاق اڑایا جاتا تھا، اور پچھلے 6 ماہ میں جب بھی اس حوالے سے شہباز گل نے کوئی بات کی، فواد چودھری نے کوئی بات کی، اسد عمر نے کوئی بات کی، بابر اعوان نے کوئی بات کی، ویڈیوز کے ذریعے ہم نے آپ تک پہنچایا، ان لوگوں نے جو کہ عمران خان کہ اس حوالے سے دشمن ہے، مافیا ہے جو پاکستانی سیاست کے اندر موجود، انہوں نے عمران خان کا مذاق اڑایا کہ عمران خان یہ بات کر رہے ہیں، لیکن آج یہ بات ثابت ہو گئی، اور آج عمران خان نے پھر 3 بندوں کو اپنے اوپر قاتلانہ حملے کا ذمہ دار بھی قرار دے دیا۔ رانا ثناء اللہ نے جو پریس کانفرنس کی، کس قدر ایک اخلاق سے گھری ہوئی گھٹیا ترین پریس کانفرنس تھی کہ ایسے موقع کے اوپر وہ کس قسم کی الزام تراشی کر رہے تھے، اس میں بھی انہوں نے واضح کیا۔ اسد عمر کے ذریعے عمران خان نے یہ پیغام پوری قوم تک پہنچایا، اور اس وقت بھی اگر ہم ٹی وی چینلز کی ہیڈ لائن دیکھیں تو تمام تر ٹی وی چینل پاکستان کے شہروں کے نام لے کر، تمام تر ٹی وی چینل سے مراد یہ ہے کہ ایسے ٹی وی چینلز جو کہ کسی حد تک عمران خان کے اس لانگ مارچ کی کوریج کر رہے تھے، اور آج جنگ جیو گروپ نے بھی تھوڑی سی تبدیلی، شاید انہیں کچھ تھوڑا بہت احساس ہو گیا کہ وہ بھی صحافت کر رہے ہیں، ان کی پالیسی کے اندر جو ہے وہ نظر آئی، اور انہوں نے بھی جو ہے وہ قاتلانہ حملے کا ذکر کیا۔ لیکن اس کے باوجود جتنا جو کچھ سب کچھ انہیں دکھانا چاہیے، فوٹیجز جو پورے ملک کے اندر چاروں صوبوں کے اندر جو ہوئیں، جو مظاہرے ہوئے، وہ انہوں نے بالکل بھی اس طرح سے نہیں دکھائے جائے، لیکن کچھ ٹی وی چینلز جس میں ARY شامل ہے، بول ٹی وی شامل ہے، دیگر ٹی وی چینل شامل ہیں، وہ نام لے کر باقاعدہ تمام شہروں کے، چاہے وہ پنجاب کے ہوں، سندھ کے ہوں، خیبر پختونخوا کے ہوں، بلوچستان کے ہوں، کشمیر کے ہوں، یا پھر گلگت بلتستان کے ہوں، ان علاقوں میں پورے پاکستان کے اندر عوام جو ہے وہ بڑی تعداد میں باہر نکلے اور عمران خان کے حق میں مظاہرے کیے، عمران خان پر ہونے والے اس قاتلانہ حملے کی مذمت کی۔ اور پھر کچھ سوالات ہیں جو لوگ پوچھ رہے ہیں کہ آخر عمران خان پر یہ حملہ کس نے کروایا، تو اگر اس کے جواب میں آپ صرف یہ سوچیں کہ عمران خان سے کن کو خطرہ ہے، عمران خان کن کو للکار رہے ہیں، عمران خان کے اقتدار میں آنے کے بعد پاکستان میں ان کی صورت میں، ان کی شکل میں جب عوام اقتدار میں آئے گی، جب پاکستان میں جمہوریت اور سیاست آگے بڑھے گی، تو کون کون ہے جس کی دکان بند ہوگی، کون کون ہے جس کو نقصان ہوگا، کون کون سا ایسا مافیا ہے جس کی 75 سال کی پاکستان کی تاریخ کے اندر جن کی موجیں لگی ہوئی ہیں وہ موجیں ختم ہو جائیں گی۔ اگر آپ کو صرف اس ایک سوال کا جواب مل جائے تو آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ عمران خان کے اوپر حملہ کرنے والوں کے پیچھے کون ہے۔ بظاہر وہ ایک شخص جو کہ بالکل اس طرح سے جو لوگوں کے سامنے پریزنٹ کیا گیا، عمران خان یہ بات کر چکے ہیں کہ مذہبی منافرت ان کے حوالے سے جو ہے وہ پھیلا کر، جس میں کچھ صحافی بھی، میڈیا چینل بھی شامل تھے، مریم اورنگزیب، مریم نواز، جاوید لطیف، ان جیسے کئی لوگ ٹی وی چینلز کے اوپر آئے اور عمران خان کے اوپر انہوں نے الزامات لگائے، اور اب دیکھیے کہ اس جو ہے وہ اس شخص کے منہ سے کیا نکلا، اس سے کیا کہلوایا گیا۔ اس نے کہا جناب کے کنٹینرز کے اوپر گانے لگے ہوتے تھے اور میں نے اس لیے کیا اور میں ختم کرنا چاہتا تھا، اور یہ وہ یہاں سے آپ کو یہ ساری جو کچی پلاننگ ہے اس کا اندازہ ہو رہا ہے کہ کرنے کی کوشش کیا کی گئی، عمران خان کو ڈرانے کی، عمران خان کو خوفزدہ کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن عمران خان اس سے پہلے بھی یہ بات بارہا کہہ چکے کہ وہ جان دے دیں گے، وہ اپنی جان دے دیں گے پاکستانی عوام کے لیے، لیکن قطعاً اس سیاسی مافیا کی اور اس سیاسی مافیا کی مختلف اداروں کے اندر موجود جو شریفی سرمایہ کاری ہے، اس کے خلاف وہ جہاد جد و جہد جاری رکھیں گے، بالکل بھی وہ اپنے گھٹنے جو ہے وہ نہیں جو ہے وہ ٹیکیں گے۔ سوال اسلام آباد کے اندر جو سب سے بڑا گردش کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ آرمی چیف کی تعیناتی کے بعد پاکستان کے اس اہم ترین ادارے کی پالیسی کے اندر کیا تبدیلی ہونے والی ہے۔ ISPR کے DG یہ بات ماضی میں بھی کہہ چکے کہ جس طرف آرمی چیف دیکھتے ہیں اس طرف پورا پاکستان دیکھتا ہے۔ 29 نومبر کی تاریخ نزدیک ہے اور اسی کے گرد پاکستان میں گزشتہ 1 سال سے ہونے والے تمام تر جو واقعات ہیں وہ گھوم رہے ہیں۔ ISPR بول اٹھا، بیان سامنے ان کی طرف جانب سے آیا، مذمت انہوں نے کی، امریکہ نے بھی مذمت کی، مولانا فضل الرحمان نے بھی مذمت کی، ISPR نے بھی مذمت کی، مریم نواز نے بھی مذمت کی، بلاول بھٹو نے بھی مذمت کی، اور یہ مذمتیں آپ کے سامنے ہیں۔ یہ میں بار بار کیوں ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو، آپ لکھ لیں کہ انہوں نے مذمت کی،
لیکن عملی طور پر یا پریکٹیکل طور پر کیا کچھ مزید ہو سکتا تھا جو کہ انہوں نے نہیں کیا، اس کی تفصیلات آپ بھی جانتے ہیں۔ ہم اسی پلیٹ فارم پر آپ کو ماضی میں پہلے بھی بتاتے رہے پاکستان کی سڑکوں کے حوالے سے اس وقت ان کے اوپر کیا ہو رہا ہے۔ عوام بڑی تعداد میں سڑکوں کے اوپر ہے عمران خان کے حق میں، لیکن وہ کون ہے کہ جو ان پاکستانی عوام کو میڈیا ٹی وی چینل کی سکرین کی زینت بن کے عوام تک پہنچنے سے روک رہا ہے؟ لیکن پھر بھی سوشل میڈیا کے اوپر جو اس وقت فوٹیجز آ رہی ہیں وہ ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ کتنی بڑی تعداد میں پاکستانی عوام باہر نکلے، پاکستان کی 75 سالہ سیاسی تاریخ کو انہوں نے بدل کر رکھ دیا، اور پاکستان کی 75 سالہ سیاسی تاریخ کے اندر بلا شبہ پاکستان کا کچھ سب سے مقبول ترین جو رہنما ہے تو وہ صرف اور صرف عمران خان ہے۔ 3 نام بتائے اسد عمر کے بقول عمران خان نے، اور وہ 3 نام کون ہیں؟ رانا ثناء اللہ، شہباز شریف، اور تیسرے نام کا بھی ٹی وی چینل ذکر نہیں کر رہے، اور آپ کو بھی اس کا اندازہ ہے۔ اس پلیٹ فارم کے اوپر بھی اور ماضی میں عمران خان کی جانب سے بھی بارہا اس کے اوپر جو ہے وہ بات کی جا چکی ہے، اور خبریں آ رہی جناب عمران خان کے اوپر حملہ آور کو گرفتار کر لیا، اس کا بیان سامنے آ گیا، سیاسی رہنماؤں نے مذمت کر دی، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ لیکن اتنا بڑا یہ واقعہ ہے پاکستان کی تاریخ کا کہ جس قسم کا رد عمل پاکستانی اداروں کی جانب سے آنا چاہیے تھا، چاہے وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے وہ پاکستانی عدلیہ ہو یعنی سپریم کورٹ ہو، یا پاک فوج ہو، یا پھر یہ موجودہ امپورٹڈ حکومت ہو، بلا شبہ اس وقت تاریخ لکھی جا رہی ہے، کسی بھی پاکستان کے ادارے کی جانب سے اس لیول کا جو رد عمل ہے وہ ابھی تک سامنے نہیں آیا، اور اس واقعے کو بھی ایک بار پھر جو ہے وہ چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کو جو ہے وہ نیچے مطلب میڈیا کی سکرین سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن آپ کو اس سوال کا جواب اگر پتہ ہے کہ لیاقت علی خان کے قاتل کون تھے، بے نظیر بھٹو کے قاتل کون تھے، اسی طرح سے اور پاکستان کے اندر مختلف سیاستدانوں پر قاتلانہ حملے کس نے کروائے، تو یقینی طور پر آپ عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ کروانے والے ان لوگوں تک بھی پہنچ سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔